بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب النهي عن تهييج الحبشة. باب النهي عن تهييج الحبشة. حبشہ یعنی حبشیوں کو ابھارنے کی ممانعت کا بیان ہے اس باب میں. حبشہ اہل حبشہ، حبشہ سے مراد سوڈانی لوگ مراد ہے، سوڈان کے لوگ مراد ہے. حبشہ یا سوڈان میں ایک جگہ ہے حبشہ، اس کے کچھ خاص علاقے کے لوگ مراد ہیں. تو ان کو جنگ کے لیے ابھارنا، اکسانا، بھڑکانا، اس کی ممانعت کے بارے میں حدیث میں جو آیا ہے وہ حدیث یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہے. مؤلف فرماتے ہیں قال حدثنا القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا ابو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اترکوا الحبشہ ما ترکوکم. اترکوا الحبشہ ما ترکوکم. یہی لفظ یا اس کے جیسے لفظ پیچھے بھی حدیث میں گزر چکا ہے. وہاں پر لفظ تھا دعوا الحبشہ ما ودعوکم واترکوا الترک ما ترکوکم. وہاں لفظ اترکو کا لفظ وہاں ترکیوں کے ساتھ تھا اور یہاں پر حبشیوں کے ساتھ دعو کا لفظ تھا، چھوڑے رکھو، معنی یہی تھا. اتنا لفظ وہاں تھا، لیکن یہ جو آگے جو لفظ ہے وہ پیچھے نہیں گزرا تھا کہ حبشیوں کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہے. یعنی انہیں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، انہیں اکساؤ نہیں جنگ کے لیے، انہیں جنگ پر ابھارو نہیں، بھڑکاؤ نہیں. وہ تم سے نہیں لڑ رہے ہیں، تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں تو تم بھی ان سے دور رہو، تم بھی ان سے کچھ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں جنگ کے معاملے میں بڑے خطرناک ہیں، اور اگر تم ان سے پہل کرو گے جنگ میں تو تمہارے لیے جنگ لڑنا مشکل ہو جائے گی. یا یہ کہ جنگ یہ حبشیوں کا جو علاقہ ہے وہاں پر سفر کرنا، چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا یعنی پر مشقت ہے. وہاں کی جو زمین ہے وہ اوبڑ کھابڑ اور اس طرح کی کچھ ہے جیسا کہ بعض شارحین نے ذکر کیا ہے، واللہ اعلم. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ. وجہ یہاں بتائی کہ حبشیوں سے کیوں لڑنا ہے، کیوں نہیں لڑنا ہے، کیوں نہیں چھوڑے رکھنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ. اس لیے کہ کعبہ کے خزانے کو نہیں نکالے گا مگر ذو السویقتین، دو پتلی پنڈلیوں والا، من الحبشتی، حبشہ سے، یعنی حبشہ کا رہنے والا ایک شخص جس کی پنڈلیاں پتلی پتلی ہوں گی، جس کی پنڈلیاں پتلی پتلی باریک ہوں گی، وہ آدمی آئے گا، خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور اس کو ڈھا کر کے اس کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے، جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس خزانے کو یہ لوگ لے کے جائیں گے. تو اس لیے تم ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. ان سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو جنگ چھڑے گی، لڑائی ہوگی اور پھر وہ تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. اس لیے حبشیوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو اور ان سے قتال نہ کرو. یہ سب قیامت سے پہلے، اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے اس طرح سے واقعہ ہوگا. میرے یہاں یہ باب جو ہے، یہاں پر تو باب النہی عن تہییج الحبشہ ہے تو باب سے مناسبت واضح ہے. میرے یہاں باب ہے باب ذکر الحبشہ، یا باب ذکر الحبشہ.
حبشہ کے تذکرے کے بارے میں، نسخوں میں فرق ہے، باقی حدیث دونوں میں ایک ہی ہے۔ تو اس باب میں ترکیوں یہ حبشیوں سے چھیڑ چھاڑ اور انہیں جنگ کے لیے اکسانے کی ممانعت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے آخری زمانے میں خانہ کعبہ پر حملہ کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آ جائے۔ تو بسا اوقات ایسا ہے کہ کوئی جائز کام ہے، ایک کام جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ وہ کرو، مثلا جہاد کرنا آپ کے لیے جائز ہے، بسا اوقات افضل ہے، بسا اوقات واجب ہے، لیکن اس واجب کو یا اس افضل کام کو یا اس مستحب کام کو نہیں کرنا ہے، کب؟ جب اس کے کرنے سے نقصان پیدا ہو۔ تو یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فائدہ بھی ہے کہ آپ کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت ادا کرنا ہے جب اس سے فائدہ ہو۔ اگر کہیں آپ کے امر بالمعروف سے نقصان کا اندیشہ ہے، جتنے بڑے منکر کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی منکر ہے، برائی کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ضروری ایک منکر کو ختم کریں، یا تو زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا کم سے کم دل میں برا جانے، لیکن اگر یہ لگے آپ کو کہ اس منکر کو جب میں ختم کروں گا تو اس سے اور بڑا منکر پیدا ہو جائے گا، یہ جب اندیشہ ہو تب اس منکر کو آپ کو ختم نہیں کرنا ہے، تب آپ پر ضروری نہیں بلکہ آپ کے لیے منع ہے اس منکر کو ختم کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے، جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تاتاریوں سے جنگ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی کچھ فوجی جو ہے شراب پی رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو ہے فوجیوں کو منع کر دیا کہ تم انہیں شراب پینے سے منع نہ کرو، پینے دو، پی لیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے تو تم سے لڑ نہیں پائیں گے صحیح سے، تو وہاں پر انکار منکر نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر انکار منکر نہیں کرنا رہتا ہے۔ تو یہ اصول اور یہ قاعدے والی بات بھی یہاں معلوم ہوئی کہ بہت سی جگہ پر خاموش رہنا ہی دعوت ہو جاتی ہے، بہت سی جگہ چپ چاپ رہنا یا کچھ نہ کرنا یا ترک عمل بھی ایک طرح کی سنت ہوتی ہے۔ ترک عمل، کسی کام کو ترک کر دینا، چھوڑنا، مطلب اس وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن نہ کرنا وہ آپ کے لیے اس وقت اچھا ہوتا ہے بسا اوقات۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بہت سارے جیسے سنن ہیں، نوافل ہیں جو کرتے ہیں، بسا اوقات ان کا نہ کرنا یعنی ایک ثواب کا کام ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، مسلسل اگر پڑھتے رہیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کو اس لیے چھوڑ دینا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ رمضان میں عام طور پر مسلسل پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر سے یہ بات منقول ہے کہ وہ نماز کے بعد کی یا پہلے کی سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے، نماز کے بعد کی جو سنت موقعہ ہے، اس لیے کہ تاکہ لوگ انہیں واجب نہ سمجھ لیں۔ تو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی کبھی کبھی مستحب اور افضل عمل کو ترک کر دینا یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے۔ آپ نے کچھ کیا نہیں، ترک کیا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی سے مروی ہے، غالباً عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہ انہوں نے ان کے پاس پگڑی کپڑا موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنا یہ اتار کے سامنے رکھ دیا اور پھر نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سر ڈھک کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا کیا انہوں نے۔ ایسے ہی نماز سورہ فاتحہ، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی، اور کسی صحابی سے مروی ہے، نام مجھے دھیان نہیں آ رہا ابھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو ہے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو وہاں تو کرنے والا عمل تھا، اور یہاں ترک کرنے والا، ترک کرنے کی مثال جو ہے سر سے پگڑی اٹھا کے نیچے رکھ دی۔ تو مطلب یہ نہیں کہ یہ سنت ہے رکھ دینا نیچے، تو انہوں نے ایک کام، ایک عمل بتلایا کہ یہ سر ڈھکنا نماز میں ضروری نہیں ہے،
تو جو عمل ضروری نہیں لوگ اس کو ضروری سمجھ لے تو یہ دین میں مطلب بگاڑ ہے۔ جو چیز واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو کوئی واجب اور ضروری بنا لے تو یہ دین میں جو ہے بے جا تصرف ہے، جو جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر حبشیوں سے جنگ جہاد کرنے سے منع کیا ہے جب تک وہ خود پہل نہ کریں، اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کہیں وہ بڑی بیماری یا بڑا فساد رونما نہ ہو جائے کہ تمہارا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، کہیں وہ خانہ کعبہ تمہاری اس پہل کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، ڈہ نہ جائے، یہ بڑا نقصان نہ ہو جائے، اس لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت جو ہے بخاری مسلم میں بھی سعید ابن مسیب کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح بخاری مسلم میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبہ کو حبشہ کا ایک آدمی ایک پتلی پنڈلیوں والا خراب کرے گا، برباد کرے گا خانہ کعبہ کو۔ تو یہ مستقبل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، ابھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا ہے، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، تو اس لیے تمہیں ایسا کوئی کام، ایسی پہل نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، سعودی عرب ایسا کیوں نہیں کرتا، ویسا کیوں نہیں کرتا، اسرائیل پہ حملہ کیوں نہیں کرتا، بیت المقدس کو کیوں آزاد نہیں کراتا، وغیرہ وغیرہ باتیں لوگ کہتے ہیں۔ لیکن حکمت اس میں یہ ہے کہ وہ حرمین کی، دو حرم کی حفاظت کر رہا، اکیلا سعودی عرب دو حرمین کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی ترقی کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں ملینوں پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ جو ترقی ہے اور حرمین شریفین کو، مکہ مدینہ کو جو ترقی، جو وسعت اور جو سہولتیں سعودی حکومت نے دی ہیں، پوری 1400 تاریخ میں، 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد سے کسی بھی حکومت نے اتنے بڑے پیمانے پر حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ خلفائے راشدین کے عمل سے کسی کے عمل کو مقارنہ نہیں کر سکتے، انہوں نے جو اعمال انجام دیے، بعد والے لوگوں کے عمل سے مقارنہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اگر وہ دوسری ادھر ادھر کی چیزوں میں ٹانگ اڑائیں گے، دخل اندازی کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو عظیم جو ہے چیزیں بھی چلی جائیں۔ اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ سعودی عرب ادھر ادھر جو ہے ٹانگ لگائے تاکہ اس سے حرمین شریفین بھی چلے جائیں، اور پھر مسلمان جو ہے صحیح سے حج بھی نہ کر سکیں۔ ایک بار فتنہ فساد جب اٹھ جاتا ہے تو پھر جلدی سے وہ دبتا نہیں ہے۔ اڑوس پڑوس ممالک میں جو سب ہوا، مصر میں ہوا، اور جو ہے ملک شام میں ہوا، عراق میں ہوا، صدام حسین کا توتی بولتا تھا، اتنا بڑا سپر وہ پاورفل تھا اپنے ملک کا، لیکن دیکھو کیا ہوا، ان کا اثر کیا انجام ہوا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صحیح سے نہیں رہا، صحیح سے کام نہیں کیا، تو ان کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ حرمین شریفین کی خدمت اور ان کی حفاظت کے لیے سعودی عرب جو ہے ادھر ادھر جو ہے ٹانگ نہیں لگاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق خوب مدد کرتا ہے۔ جتنی اسرائیل اس میں فلسطینیوں کی جتنی مدد سعودی عرب کرتا ہے مالی طور پر، مادی طور پر، اس کی کچھ بھی نصف بھی نہیں کرتا دوسرے ممالک۔ تو یہ کچھ حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے دوسرے کے معاملات میں زیادہ ٹانگ نہیں لگاتا ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے، اور وہ بہت عظیم خدمت میں ہے۔ ہو سکتا ہے اسی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس ملک کو مختلف خطرات کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ بہرحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کے درس میں، اور یہاں پر یہ جو سویقتین ہے تصغیر ہے، سویقہ یہ تصغیر ہے، اور اس تصغیر کی تسمیہ سویقتین ہے۔ تو تصغیر مطلب ساق یعنی پنڈلی، اسی کی تصغیر ہے سویقہ۔ تو تصغیر مطلب چھوٹی پنڈلی، سویقتین یعنی دو چھوٹی پنڈلی۔ تو ہر انسان کے پاس دو پنڈلیاں رہتی ہیں، جس کے پاس دو پیر ہیں، تو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشہ کا یہ آدمی ہوگا۔ یہ اس کا وصف بیان ہوا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی، گرچہ اس کے پیر پتلے پتلے ہیں لیکن
فوجی طاقت وغیرہ اس کے پاس اتنی ہوگی کہ وہ جو ہے جو مکہ والوں کا مقابلہ کر پائے گا اور اس کو حملہ کر کے خانہ کعبہ کو ڈھائے گا۔ اس سے یہ ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا خانہ کعبہ کے نیچے خزانہ ہے، یہ بات بھی معلوم ہوئی، خانہ کعبہ کے نیچے خزانہ ہے، کنز ہے۔ وہ خزانہ کس قسم کا ہے واللہ عالم، سونا چاندی ہے، پیٹرول ہے، کیا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح کا وہ خزانہ ہے۔ ویسے عام طور پہ کنز جو ہے سونا چاندی ہی کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ جی وہ خزانہ وہ کوئی نہیں نکالیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں نکالے گا، مسلمان بھی نہیں نکالتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہاں خزانہ ہے پھر بھی نہیں نکالتے ہیں۔ فائدہ اٹھانا چاہیے، نہیں تو فائدہ اٹھانے کی ہدایت نہیں ہے نا، تو خانہ کعبہ ڈھا کر کے فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ نیچے سے سرنگ بنا کے، مطلب آپ یہ نہیں پتہ نہیں وہ کتنا نیچے ہے کتنا نیچے نہیں ہے، اور اس کی اگر اجازت ہوتی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور، مسلمانوں کو اس وقت بھی ضرورت تھی پیسے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے یا صحابہ کرام نکالتے یا ان کے بعد کے لوگ نکالتے، اور پھر یہ جو پیشین گوئی ہو گئی کہ اس کو تو وہی کرے گا، تو مطلب پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسا کام کوئی کرے، اس لیے پھر کسی نے یہ ہمت نہیں کی، اور ہمت اس لیے نہیں کی کہ یہ مطلب ہم دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد نہیں کر سکتے۔ اور ابھی آگے حدیث میں آ رہی ہے خزانے کے تعلق سے، جو ہے ایک ملک شام میں ایک دریا ہوگا، وہاں پر خزانہ نکلے گا بڑی تعداد میں، اور اس میں یعنی منع کیا گیا ہے کہ تم اس خزانے پہ ٹوٹ نہیں پڑنا لوگوں کے ساتھ، تم اس سے دور رہنا۔ تو یہ مطلب دنیا کی جو یہ مال ہے، دنیا کے اموال، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک فتنہ ہے، بہت بڑے آزمائش ہے، تو یہ اگر صحیح طریقے سے حلال طریقے سے اگر آتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی مدینے میں سنیما ہال کھولی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب زیادہ افواہیں ہیں، افواہ، اور سنیما ہال اس وقت جو ہے ہر آدمی کی جیب میں ہے، ہر آدمی کی جیب میں، وہاں پر جو ہے بڑے بڑے شاپنگ مال جو ہے ابھی بنائے جا رہے ہیں حدود حرم سے باہر، وہ مدینے میں نہیں آتا، حرم، مدینے کے جو حدود حرم ہے اس کے باہر جو ہے تجارتی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں ترقی کے لیے۔ تجارتی مراکز میں ہر طرح کے شاپنگ مال ہوتے ہیں، مسجد بھی ہوتی ہے اور پارک بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کے سنیما ہال کا یہ تصور نہیں ہے جیسے یہاں تصور ہے۔ وہاں پر مطلب سنیما ہال میں صرف یہ تھوڑی صرف فلمیں ہی دکھائی جائیں گی، وہاں کی تہذیب، کلچر، ثقافت، تاریخ کی آج کل سب جو فلمیں بن رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی رسالہ فلم جو ہے دین کے بارے میں، مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں وہاں دکھائی جائیں گی، اور وہ مدینے میں نہیں ہے، مدینے کے باہر ہے، حدود حرم کے باہر ایسا بننے کی پلاننگ ہے، ایسا سننے میں آیا ہے، واللہ اعلم۔ باقی سنیما ایسا نہیں کوئی نئی چیز ہے، اس سے پہلے بھی مطلب اب سے 30-40 سال پہلے بھی وہاں سنیما موجود تھے، مدینے میں، خود مدینے میں سنیما موجود تھے 30-40 سال پہلے، حدود حرم کے اندر موجود تھے، مسجد نبی سے تھوڑی دور پر، اس کو ملک فیصل نے، سعودی حکمرانوں نے اس کو ختم کروایا تھا۔ بہرحال مطلب ایسے ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہی مدینہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہیں پر جو ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی تھا، تو ایسے کچھ طرح کے لوگ ہر جگہ رہتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ باقی جو علماء کا طبقہ ہے وہ اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خیر کے کاموں میں لگا رہتا ہے، حکومت سے بھی جو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے وغیرہ۔ ایسا نہیں کہ علماء وہاں خاموش بیٹھے ہیں، جو وہاں کے مفتیان ہیں، مفتی مملکہ ہیں، جو سعودی حکومت کے جو مفتی ہیں، وہ بھی یعنی کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ کام جو آپ نے کیا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن غلط کو بیان کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا الگ ہوتا ہے۔ بغاوت کرنا یہ جائز نہیں، کسی بھی عالم کے لیے نہ کسی مفتی کے لیے، حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں، درست نہیں ہوتا ہے۔ وہ گناہ اگر کرے گا تو گناہ پائے گا، اگر منکر کو نہیں روکتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ وہاں کے
جیسے وہاں پر سالانہ جیسے ہمارے یہاں 15 اگست 26 جنوری ہوتی، ایسے ہی وہاں پر بھی یوم مملکہ منایا جاتا ہے، اس میں خرافات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ناچتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے خلاف بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔